بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ اس میں اگر آپ آخر تک بنے رہیں گے اور آخر تک سنیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فوائد ملیں گے اور بہت زیادہ علمی اضافہ ہوگا۔ جن لوگوں کو اپنے کاموں میں رکاوٹ یا وظائف میں کامیابی نہیں ملتی یا بہت ساری جگہ ناکامی ملتی ہے یا کسی طرح لگتا ہے کہ کوئی بندش یا نحوست ہے، تو ان سب سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی اور کامیابی کا ایک عظیم عمل بھی جس سے ہر طرح کی کامیابی آپ کے ہاتھ لگے گی اور اللہ تبارک و تعالی بہت عظیم کامیابی آپ کو عطا فرمائیں گے۔ وظیفہ سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہمارے ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہے ہیں تو لائک بھی کیا کریں، بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ تک آنے والے نئے وظیفے سب سے پہلے پہنچیں۔ وظیفہ بہت ہی عظیم ہے، اس کو جو کوئی کر لے گا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رکھیں گے، ہر طرح کی حفاظت عطا فرمائیں گے، تمام نحوستیں، رکاوٹیں، بندشیں، نحوستیں سب ختم ہو جائیں گی۔ اور جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کسی عمل کی ان پر رجعت ہو گئی ہے تو وہ بھی اس سے ختم ہو جائے گی اس عمل کی برکت سے۔ تو بہت ہی عظیم عمل ہے، اطمینان سے سنیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے، جس میں ان کو صبر نہیں رہتا کہ وہ چھوٹا دیکھنا چاہتے ہیں، تو بڑے عظیم وظیفے جو کتابوں میں تلاش کر کے اور لمبے وقت کے مطالعے کے بعد جو چیزیں نکالی جاتی ہیں ان کے لیے 10 منٹ کا صبر تو ہونا ہی چاہیے۔ اور جب اتنی عظیم چیزیں آپ کو بنا محنت کے مل رہی ہیں تو تھوڑا سا صبر کے ساتھ پورا سن لیا کریں۔ اور بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں جو بتانا ضروری ہوتا ہے، بس بعض لوگ نہیں سن پاتے ہیں تو پھر بعد میں عمل میں کامیابی نہیں ملتی ان کو، اس لیے غور سے پورا سن لیا کریں تاکہ کامیابی بھی آپ کو مل جائے۔ اس عمل میں 2-3 پابندیاں ہیں، میں وہ آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلی پابندی ہمیشہ پاک صاف رہنا، ناپاکی میں کبھی نہ رہنا، حتی الامکان کوشش کرنا کہ وضو سے زیادہ رہو، اور جب کوئی کام نہ ہو تو اس وقت استغفار کثرت سے پڑھیں، صبح کے وقت اور شام کے وقت کثرت سے، یا مغرب سے پہلے کے وقت میں درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ یہ اس کی پابندیاں ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ نماز کی پابندی بھی کی جائے، کیونکہ نماز فرض ہے اور یہ نوافل ہیں، یہ نفل اعمال ہیں۔ جب تک فرض پورا نہیں کریں گے نفل میں کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ عمل جو بھی کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو راز رکھے، کسی پر ظاہر نہ کرے، تعداد مکمل اچھی طرح ادا کرے۔ شروع میں ہمیشہ کوئی بھی وظیفہ ہو بسم اللہ سے شروع کریں، اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں جو تعداد ہوتی ہے۔ اس عمل میں بھی ضروری ہے کہ آپ شروع میں بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور سورۃ الفاتحہ ام الکتاب ہے، یعنی پورے قرآن کا اس میں مغز اور پورے قرآن کا ایک اہم موضوع اس میں موجود ہے، تو اس لیے ہر عمل سے پہلے سورہ فاتحہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور نمازوں کی پابندی ضروری ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، اور جو عمل ہے اس عمل کو اچھی طرح یاد کر لینا پہلے ضروری ہے، الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ، جو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کو ادائیگی کے ساتھ اچھی طرح عمل کو یاد کرنا چاہیے۔ اور یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے، مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب کر سکتے ہیں، مسجد میں یا گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ پاک صاف جگہ ہونا کافی ہے، سکون کی جگہ ہو، شور و غل نہ ہو، اطمینان کی جگہ پڑیں۔ عمل کے لیے دن بھر میں کوئی ایک وقت ایسا متعین کریں جس میں آپ پابندی سے عمل کر سکتے ہیں،
اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، آپ متعین کریں گے۔ جو وقت متعین کریں پورے ایام وہی وقت پر کریں۔ 27 یوم کا عمل ہے، عمل کی عبارت آپ کو ابھی دکھائی جائے گی، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض والسماء، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ مکمل دعا ہے، والارضی تک آپ پہلے پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانی ربی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اعوذ باللہ مما اخاف و احذر۔ یہاں تک دعا مکمل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی پڑھیں گے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا عز جارک وجل ثناؤک وتقدست اسماؤک ولا الہ غیرک۔ یہ مکمل جو آپ کو صفحہ نظر آ رہا ہے، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں یا اسکرین شاٹ کر کے لے لیں، اور اس کو جہاں ضاد ہے اور ہا خا تو حروف کی ادائیگی کے ساتھ اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کریں اور اچھی طرح یاد کر لیں۔ اس کی تعداد آپ، اس میں 3 طریقے ہیں تعداد کے۔ آپ ایک تو یہ کہ آپ اپنے، اگر کسی کو بندش ہو گئی ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نام کی عدد کے مطابق پڑھیں، اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ بندشیں ہیں، کسی نے کوئی بندشیں کروا دی ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 1100 مرتبہ پڑھا کریں۔ اور جن کے کام رک جاتے ہیں اور کوئی کامیابی نہیں ملتی وظیفے میں یا پھر کاموں میں، کاروبار میں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو 700 مرتبہ پڑھا کریں۔ بندشوں کے لیے 1000 مرتبہ، اور پہلے جیسے بتایا کہ جن کو رجعت ہو جاتی ہے ان کے لیے نام کی عدد کے موافق، اور اس وظیفے کی نیت سے کہ کامیابیاں ملے اور رزق میں فراوانی ہو، اللہ تبارک و تعالی عظیم مال و دولت عطا فرمائے، ہر جگہ کامیابی ملے، تمام بندشیں ختم ہوں، رشتہ رکا ہوا ہے تو وہ پورا ہو جائے، کاروبار اچھا چلے، یا جو بھی مقاصد ہیں ان مقاصد کے لیے 700 مرتبہ روزانہ 27 یوم تک پڑھنا ہے، اور باقی دونوں نیتوں سے بھی 27 ہی دن پڑھنا ہے۔ جب 27 دن مکمل ہو جائیں تو چاہے آپ نے عمل بندش کے لیے کیا ہو یا اپنے مقصد کے لیے کیا ہو یا کسی رجعت کے لیے کیا ہو، 27 یوم کے بعد روزانہ آپ 17 مرتبہ پڑھنے کا معمول رکھیں، یعنی روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا اس کی پابندی رکھیں۔ اور عورتیں جن ایام میں نماز ہوں گی انہی دنوں میں پڑھیں گے، باقی دنوں میں نہیں پڑھیں گے۔ اور جیسا کہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ یہ ہر کوئی یہ عمل کر سکتا ہے، اسی لیے تمام کو اس کی اجازت ہے، سب اس کو کر سکتے ہیں، اور اجازت کا مطلب ہی ہوتا ہے عمل کے طریقے کو سکھانا۔ عمل کا طریقہ آپ کو پورا سکھا دیا گیا ہے، اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کرنے والوں کو کامیابی عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اپنے دین پر مستقل مزاجی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزانہ کے فرائض کو پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ادا فرمائے، اور اپنے رحمت سے ان کے لیے آسانی کے اسباب عطا فرمائے، اور دست غیب سے اللہ سب کی مدد فرمائے۔ مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی بھرپور مدد فرمائے۔ کفار جو اسلام کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں اللہ ان کو ناکام فرمائے، اور اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے، اور ہمیں ہمتیں عطا فرمائے کفار کے مقابلے کے لیے۔
اور جو مسلمان کمزور یا بزدل ہیں اللہ ان کو بھی ہمت عطا فرمائے کفر کا مقابلہ کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔